جتنی دوستیاں جتنے تعلقات وہ اللہ رسول کی رضا ہیں۔ آپ یقین کریں پھر یہ لوگ جو ہمارے اندر اب ایک چیز آئی ہے نا تیزی سے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پر ملتے نہیں، لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر کرتے نہیں۔ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ ہیں نا لوگ اس طرح بھی کہ بالکل گلے ملتے ہیں پر نہیں ملتے، ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں پر نہیں رہتے۔ او بھائی یہ بھلا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لالچ کی دوستی بنائی ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا ذریعہ ہوتا ہے نا کہ اس سے کوئی کام نکلوانا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مخلص ہے؟ امام غزالی سے کسی نے کہا کہ مخلص دوست کوئی نہیں بچا، تو آپ فرمانے لگے دوستوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو اپنے آپ سے پوچھ تو کتنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہے۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو طے کر۔ اب سنیے حدیث پاک ہے مشکات میں، بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنی بستی سے دوسری بستی چلا تھا، ایک بستی سے دوسری بستی چلا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا تھا اپنے بھائی کی ملاقات کرنے۔ راستے میں فرشتہ آیا انسان سے، فرشتہ، اس نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا لین دین ہے پیسوں کا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تیرا اس کے ساتھ دنیاوی تعلق؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کس لیے؟ بولیے۔ یہ محبتیں اللہ دینداروں کو دیتا ہے، علماء سے، مشائخ سے، قراء سے، نعت خواں سے، لوگ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، رب کا بندہ سمجھ کے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پیر جعلی ہے نا تو وہ کرے نقصان، اس نے اپنا جتنا مرضی کرنا ہے۔ کوئی مولوی دنیا کما رہا ہے تو کمائے جتنی کمانی ہے، لیکن جو بندہ مخلص ہو کے اس سے پیار کر رہا ہے نا اللہ کا بندہ سمجھ کے، اسے رب اجر عطا کرے گا، کیونکہ اس کا پیار جعلی نہیں، اس کا تو اصلی ہے نا۔ اس نے لبادہ اڑا تو اس نے سمجھ لیا اللہ کا بندہ ہے، تو وہ تو آ گیا نا مخلص ہو کے، اسے اجر ملے گا۔ اب تو نے دکانداری بنائی تو تیرا نفع تھوڑا تھا، تیرا اپنا نقصان ہوگا، لیکن وہ تو آیا نا اللہ کا بندہ سمجھ۔ تو حضور فرماتے اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں اور رب کریم نے مجھے بھیجا ہے، یہ پیغام لایا ہوں، رب نے بھیجا ہے، رب نے خود ہی کو کر بلندی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، خدا خود میرے مجلس بود، رب نے بھیجا ہے۔ اور کہا ہے جا کے انہیں پیغام دے دو کہ اگر تم دونوں میری رضا کے لیے، تمہارا ڈائریکٹ رشتہ نہیں، تم نے بیچ میں مجھے رکھا ہوا ہے، اگر تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو تو رب کہتا ہے پھر انہیں جا کے کہہ دو میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ پورا ایک باب ہے۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ چلیں سنیں جی، میں نے دو ایک باتیں اور کرنی ہے، تھوڑی توجہ کیجیے۔ ایک تو یہ پورا ایک باب آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا۔ بغض رکھنا بھی دین ہے، من احب للہ و ابغض للہ کے لفظ، بغض بھی رکھنا ہے دین کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ میری محبت نہیں بھائی، پورا باب ہے، پیار بھی کرنا ہے، بغض بھی رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے۔ اللہ رسول کے دشمنوں سے، بد عقیدوں سے، بے ادبوں سے بغض بھی۔ ایک دو حدیث نہیں کہہ رہا، پورا باب ہے مشکات میں۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے، اپنے لیے نہ ناراضگی نہ اپنے لیے محبت، سارا کچھ اللہ کا۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم، ان پر خوف بھی کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی۔ یہ ٹینشن کے مریض کہاں سے آ گئے؟ جو کہتے ہیں پریشان بڑھیں، یہ کدھر سے آ گئے؟ اللہ کے ولی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے دنیا کا غم ہی کوئی نہیں ہوتا، پرواہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے، اسے غم ہوتا ہے
یا مدینے کا ہوتا ہے، یا مدینے والے کی غلامی کا ہوتا ہے، یا اس کی ناراضگی کا غم ہوتا ہے؟ اسے غم ہوتا ہے، غم وہ کرتا ہے، دنیا کا غم، دولت کا غم، بندے ناراض نہ ہو جائیں یہ غم نہیں، اسے یہ غم ہوتا ہے کہ پتہ وہ کوئی ایک لفظ خوف آیا ہے، خوف اس کا معنی بھی ڈر ہے، اور ایک لفظ ہے خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ خوف کا معنی بھی ڈر ہے، خشیت کا معنی بھی، ایک باریک فرق کیا ہے صوفیاء نے، وہ کہتے ہیں خوف ہوتا ہے گناہوں کا، ڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو، ہوتا وہ بھی ڈر ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ میرا مالک، درویش کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بادشاہ تھا تو ایک عورت مانگنے والی گزر رہی تھی گلی سے، اسے پسند آ گیا، اس نے شادی کر دی، کل کو فقیر نہیں تھی آج ملکہ بن، 20-25 کنیزیں خدمت کر، بھر گئے کمرے اس کے کپڑوں سے، جوتوں سے، بڑا نواز دیا، ایک اشارہ کرتی ہے تو جو کہتی ہے ہوگا، لیکن وہ سارا دن روتی ہے، ہر شام روتی ہے، ہر شام۔ کنیزیں کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، تو ان میں سے جو بڑی کنیز تھی اس نے ایک دن نہ ہمت کی، اس نے کہا میری سمجھ میں بی بی تو آئی کوئی نہیں، یہ مقام شکر ہے اور تیرے آنسو نہیں کچھ ہوتے، تو دیکھنا کہ تو کیا تھی، کیا تجھے بنا دیا گیا ہے اور تو ہر وقت روتی ہے۔ تو کہنے لگی تم سمجھی نہیں نا، تم ابھی بات سمجھی نہیں، میں روتی ہی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو میرے سائی نے مجھے نواز دیا ہے، روتی ہوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، سنیں جی، ناراض نہ کہیں ہو جائے، ناراض حضور نے تو روز کہا، نبی کریم نے تو روز فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، حضور نے تو فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جبریل 950 سال عمر کی شان بیان کریں تو ختم کوئی نہیں ہوتی، حضور نے ان کی عظمت، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ساری زندگی یہی کہا کہ لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا، وہ کوئی آیا تو وہ رو پڑے، وہ عمرہ کرنے گئے تو وہ رو پڑے، کسی نے امیر المومنین کیا کہ پکارا تو وہ رو پڑے، انہوں نے ساری زندگی نا، اس لیے کہ وہ جو خشیت ان کے اندر ہے وہ اس لیے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو رستے میں خشک تنا آیا کھجور کا، تو سیدنا فاروق اعظم اس سے لپٹ کے رونے لگے، لوگوں نے کہا حضور کو موقع بھی ہوتا ہے رونے کا، ہر وقت نہیں نہ رونا چاہیے، آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں اونٹ چلایا کرتا ہوں، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج تنا یاد آیا ہے تو مدینے والے کا کرم بھی یاد آ گیا ہے کہ یہ حضور کا کرم ہے کہ یہاں لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو بھائی اللہ کے ولی کو دنیاوی غم، دنیاوی ٹینشنیں، یہ چیزیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو مالک کا فیصلہ ہے، جب چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب چاہتا ہے کہتا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ جا، جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ابھی تیرے لیے ٹھیک ہے، اس کی حکمت کے تقاضے، ان چیزوں کا تو غم ہی نہیں، خشیت ہوتی ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنی زندگی کی ترجیحات کو طے کریں۔ پتہ کیا ہے، لوگ بور بہت رہتے ہیں، ڈپریشن میں بہت رہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، ٹینشن یہ ہے کہ مقصود کوئی نہیں زندگی، کسی کا مقصد تھا گھر بناؤں گا تو گھر بن گیا تو اب کیا کرے، اس کا خیال تھا ساتھ والا پلاٹ بھی میں نہیں لینا تو لے لیا، تو اب گاڑی بڑی ہونی چاہیے ہو گئی، اب بچے بیال اونچا جی بیائے گئے، اب یہ مقصود نہیں، یہ تو ضمنی چیزیں، یہ تو چونکہ مقصود کوئی نہیں ہوتا، مقصود تو جب وہ چھوٹی موٹی چیزیں مقصود وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مقصود مسلح ہو، مسلح والے لوگ بور نہیں ہوتے، نوجوان ناراض نہیں ہوں گے مجھے امید ہے، موبائل والے بور ہو جاتے ہیں کسی وقت، موبائل والے بور ہو جاتے ہیں، آخر اس کو کتنا کو دیکھیں، یعنی کئی سالوں سے گردن جھکائی ہے پر موبائل سے کوئی چیز باہر آئی کوئی نہیں، جو تھا اندر ہی رہ گیا ہے، تھک گئی گردن، یہ لوگ بھی بور ہوتے ہیں، ایک کام کتنا کو کریں گے، کس حد تک کریں، کتنی کو فوٹو چڑھا لیں گے، چڑھا لو نا بھائی، کتنی کو چڑھاؤ، مسلے والا بندہ بور نہیں، تسبیح والا بندہ بور نہیں، درود شریف پڑھنے والا بور
یہ قرآن پاک والا بول سن لو، ایک حدیث ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی نا، میرا دل ہے اڑی رہ جائے آپ کے ذہن میں، یہ اڑی رہ گئی نا تو مزہ بڑا آئے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو، ہر شے پرانی ہوگی، میرا اسلام کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ نیا رہے گا، یہ نیا رہے گا. تشریف دین کبھی پرانا، حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے قرآن کبھی پرانا نہیں، جب پڑھو گے نئی تازہ. آپ جب تفسیر پڑھیں گے کوئی نیا نقطہ ہی سمجھ میں آئے گا، کوئی یہ کبھی پرانا. آپ نے ان چیزوں کو اپنایا جو پرانی ہوتی ہے، اسے اپنائیں جو نئی ہے، جو تازہ ہے، جو تر و تازہ ہے، جس کی چاشنی ہر روز نیا ذائقہ دیتی ہے، مزہ دیتی ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کی نشان ہے کہ وہ دنیا میں بستے ہیں لیکن وہ روحانی ہوتے ہیں. اس لیے کہ تعلق دنیا داروں سے نہیں، تعلق رب رسول سے ہوتا ہے. اپنی تربیت صحیح کریں، اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنے آپ سارا کچھ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. آخر جاتے وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے تو بنائے کچھ. بچے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، طے ہو گئی ان کی زندگی، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں سمٹ گئے. ہمارے لیے کیا بچا؟ ہمارے لیے بچنا ہے مصلی میں، تسبیح میں. جس کا وقت سے دل لگ گیا نا، اسے بڑھاپے میں پریشانی کوئی نہیں ہوگی. وقت سے دل لگائیں طبیعت ٹھیک رہے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کیونکہ مسافر ساتھ میں ہوں، ابھی ایک دو جگہ پہ اور بھی حاضر ہونا ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا. پروگرام آپ کا جاری، ابھی تلاوت ہوئی ہے، انشاءاللہ نعت ہوگی. آپ اطمینان سے سب لوگ تشریف رکھیں گے. آخر دعوانا